آگے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ہم کوشش کرتے ہیں کہ خواہ وہ کسی طریقے سے ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کا مال جمع ہو جائے، لیکن پھر بھی یہ دنیا چند روزہ ہے۔ اس لیے اگر ہو سکے تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو رزق حاصل ہو وہ حلال، پاکیزہ اور طیب ہو، کیونکہ انسان کی عبادت کا دار و مدار جو ہے یہ رزق حلال کے اوپر ہے۔ اگر کھانا حلال کا نہیں ہے تو پھر جو ہم عبادت کریں گے وہ بھی ناقابل قبول ہے، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عبادت وہی فائدہ مند ہے جو سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت بڑی شخصیت، خلفائے راشدین میں سے جو افضل ترین شخصیت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد دنیا انسانیت کے اندر اگر کسی انسان کا بلند و بالا مقام ہے تو وہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت میں ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے غلام کو بھیجا گھر سے کھانا لانے کے لیے، تو وہ کھانا لینے کے لیے گیا تو راستے میں ایک تقریب تھی، بڑا اچھا کھانا پکا ہوا تھا، لوگ کھانا کھا رہے تھے، اس کو بھی کسی نے دعوت دی، وہ بھی چلا گیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ آپ کے لیے بھی کھانا لے آیا۔ جب وہ واپس آیا کھانا اس نے پیش کیا تو آپ نے کوئی ایک نوالا یہ بھی دیا تھا تو کوئی آپ کو محسوس ہو گیا، کھانے میں کچھ آپ کو ایسی چیز محسوس ہوئی، تو آپ نے سوال کیا کہ یہ کھانا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت جاہلیت میں میرے ساتھ ایک آدمی نے کوئی کھانے کا وعدہ کیا تھا، تو آج ان کے ہاں کوئی شادی کی کوئی تقریب تھی تو مجھے بھی انہوں نے کہا، میں کھانا لینے کے لیے گھر آپ کے جا رہا تھا تو میں کھانا وہاں سے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ناجائز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کر جبرن آپ نے کیا کی اور پیٹ میں سے وہ کھایا ہوا کھانا جب آپ نے منہ میں گلے تک ہاتھ کو پہنچایا تو ظاہر ہے کہ وہ کھانا آپ کو کیا آئی اور کیا کی صورت میں وہ کھانا آپ نے پیر میں کھا لیا۔ اب ہماری کیا حالت ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی جائز ناجائز کی بات ہی نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ کسی یتیم کا مال ہے، نہ یہ ہے کہ کسی بیوہ کا مال ہے، نہ کسی غریب کا بچتا ہے۔ ہمیں تو یہ ہے کہ بس ہمیں مال چاہیے خواہ کسی طریقے سے بھی۔ اسی لیے تو دنیا اسلام کے اندر مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہیں، اس لیے کہ حلال حرام کے درمیان امتیاز جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن تمام عبادت کے جو اقسام ہیں ان کا فائدہ انسان کو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عبادت سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق۔ اب اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ مثلا ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے
چہرے کے اوپر سنت کو سنت کے مطابق سجانا۔ جو لوگ ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، خطباء ہیں، وہ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے۔ آپ نے کئی دفعہ خاص کر کے مولانا الیاس قادری صاحب مدد اللہ العالیہ بڑا انہوں نے اس پر زور دیا۔ میں نے خود ایک دو دفعہ اپنے کانوں سے سنا کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ داڑھی کو کٹانا جو ہے یہ حرام ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ جن لوگوں کی داڑھیاں سنت سے چھوٹی ہیں وہ بھی پوری کریں، یعنی ایک مٹھ داڑھی رکھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اس سے زائد اگر زیادہ لمبی ہے، اچھی نہیں لگتی، تو پھر آپ اس کو کٹا سکتے ہیں۔ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا یہ فرمان ہے، باقی تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں، ان کا یہ فرمان ہے کہ داڑھی اگر مٹھ سے قبضے سے زائد ہے تو پھر آپ اس کو کٹا سکتے ہیں۔ لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ کوئی کہلاتا ہے کہ میں نقشبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں قادری ہوں، کوئی کہتا ہے میں چشتی ہوں، کوئی کچھ اپنے ٹائٹل لگائے ہوئے ہیں، لیکن اس بات کو سوچتے نہیں ہیں کہ داڑھی ہم نے جو سنت مصطفیٰ ہے وہ ہم نے کہاں تک رکھنی ہے، کتنی داڑھی رکھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو، یہ میں کوئی خوش آمدی آدمی تو نہیں ہوں، لیکن دیکھو ہمارے حاجی مہر الدین صاحب، ان پر اللہ کا کرم ہوا ہے، بچے بھی دیکھ لو، پوتے بھی دیکھ لو، ماشاءاللہ سنتے جو ہیں وہ چہرے کے اوپر سجائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا فعل بھی جو ہے، بظاہر جو چھوٹا ہے، وہ بھی انسان کو رنگ دیتا ہے۔ اس وقت میں جو آپ کا فرمان ہے وہ بالکل ہی وہ اس کا مصداق بن رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کے مقابلے میں ثواب۔ شہید کی آپ جانتے ہیں کہ شہید کا کیا مقام ہے، شہید کا کیا مرتبہ ہے، جو اسلام کے لیے اپنی جان کو پیش کرتا ہے۔ ضمن فرمایا شہید مشاہدے سے ہے، سب سے پہلے اس کو ذات باری کا دیدار ہوتا ہے شہید کو، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ فرمایا شہید بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مسلمان جو ہے شہید ہو گیا اسلام کے لیے، کوئی حساب و کتاب نہیں، سیدھا جنت۔ وہ کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے۔ اس وقت میں بھی جو ہمارے شہید ہوتے ہیں اسلام کے لیے، مسلمان جو سپاہی ہمارے شہید ہوتے ہیں، کئی دنوں کے بعد ان کی باڈی جو ہے وہ نکالی گئی ہیں، جو عارضی دفن کی ہوئی تھی، بالکل وہ اسی طرح ہے جس طرح کی زندہ ہوتا ہے۔ شہید کی تو یہ شان۔ بہرحال یہ تو اپنے مقام پر لمبا مسئلہ ہے۔ تو عبادت میں جو ہے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ رزق حلال ہو۔ رزق حلال کھا کر جو آپ عبادت کریں گے اس عبادت کا مزہ ہی کچھ ہو، چاہے آپ نے خشک روٹی کھائی ہے، سالن کے ساتھ کھائی ہے، سبزی کے ساتھ کھائی ہے، گزارا کیا ہے، جیسے بھی ہو سکتا ہے، اس عبادت میں لذت ہے۔ اور جو رزق حلال نہیں ہے، بظاہر وہ کتنا بڑا کھانا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان جس وقت قریب الموت ہوتا ہے، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اِنَّكَ بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کاف آپ کو مخاطب کر کے خطاب کیا، بے شک آپ میتن، آپ پر موت آنے والی ہے،
وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک یہ باقی لوگ جو ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر آپ نے بے شمار مرتبہ سماعت آپ فرما چکے ہیں، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے جو ذی روح ہے اس پر موت ہے۔ کوئی شے جہان میں ذی روح ایسی نہیں ہے کہ اس پر موت نہ ہو۔ باقی یہ مشکل مسئلہ اپنے مقام پر ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی موت آئی، لیکن نبی اور امتی کی موت کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی موت ہے آنن فانن، لمحے کے لیے، یہ نبی کی موت ہے۔ نبی کی موت آنن فانن ایک لمحے کے لیے ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرماتے ہیں انبیاء پر بھی موت آنی ہے، انبیاء پر بھی موت آنی ہے فقط آنی ہے۔ نبیوں کی موت آنن فانن ہے، آنن فانن۔ میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، لیکن جس طرح بعض لوگوں کا نبیوں اور ولیوں کی موت کے بارے میں عقیدہ ہے، اس طریقے سے تو کافر بھی نہیں مرتا۔ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے جسم سے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے دو مقام ہیں۔ مومن کی روح اعلیٰ علیین پر لے جاتے ہیں اور کافر کی روح سجین ہے۔ جب وہ ریشمی کپڑے میں ملائکہ مومن کی روح کو لپیٹ کر جنت میں لے جانا چاہتے ہیں تو آگے سے ملائکہ سوال کرتے ہیں یہ کون ہے؟ وہ بتاتے ہیں فلاں ہے، فرمایا اس کو جنت میں داخل کرتا۔ اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کی روح کو یہ حکم ہوتا ہے ملائکہ کو اس کو یہاں ہی سے نیچے پھینک دیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو موت ہے ایک لمحے کے لیے ہے۔ پھر اس پر یہ سوال کرنا جی اگر لمحے کے لیے ہے تو پھر ان کو زندہ دفن کیا گیا؟ یہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ان پر موت آ چکی ہے، وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، انتقال مکانی کر رہے ہیں۔ ان کی اب جو زندگی ہے وہ زندگی برزخ کی ہے، وہ قبر کی جو زندگی ہے وہ ہے۔ اور یہ وہ زندگی جو قبر کی ہے ہر بندے کے لیے ہے، مسلمان ہونا کوئی شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی زندہ ہے، کیونکہ روح جہاں پر بھی ہے، مومن ہے یا غیر مسلم ہے، روح کا اس جسم کے ساتھ، باڈی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعلق پیدا کر دیا۔ اگر یہ کہو کہ تعلق نہیں ہے، مر گیا جہاں مرضی ہے پھینک دو، تو پھر نہ عذاب ہے اور نہ ثواب ہے۔ اور احادیث بھرپور ہیں، جیسا کہ تھوڑا سا آپ سماعت فرمائیں گے کہ مرنے والے آدمی کو قبر میں آرام بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو اور شان بلند ہے تمام نبیوں سے۔ عام مومن جو ہے اس کی بڑی شان ہے، تو پھر انبیاء علیہ السلام کی تو بات ہی ہوگی۔ فرمایا کہ جس وقت انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، آثار شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لکے نو موتا کو، حضور فرماتے ہیں کہ موت جو قریب موت انسان ہے اس کو تلقین کرو، اس کے قریب بیٹھ کر بلند آواز سے اس کے پاس کلمہ پڑھو، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے نہ کہو کہ تو کلمہ پڑھ، بلکہ آپ پڑھیں۔ اگر اس کو حالات نے اجازت دی
تو پھر وہ مرنے والا آدمی جو ہے وہ خود کلمہ پڑھے گا، لیکن آپ اس کے پاس بیٹھ کر پڑھیں، اس کو